منصور علی خان یہ جو اینکر ہے یہ بدتمیز اور گھٹیا آدمی. میں نے ایک دفعہ چیک بھی کیا, میں نے کہا میں چلا جاؤں, تو اس نے کہا چلا جائے. میں نے کہا نہیں ہو بھیا, خلیل الرحمان قمر میدان چھوڑ کے نہیں جائے گا. ایک عورت آ کے میرے پاؤں ہاتھ جوڑنے لگتی ہے اور ایک پاؤں پڑ جاتی ہے, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, میں ہوں عمران یعقوب خان اور آپ دیکھ رہے ہیں واقفہ نہار. ناظرین, آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں ان کے بارے میں نہ تو کوئی تعارف کروا سکتا ہوں اور نہ ہی وہ کسی تعارف کے محتاج ہیں. اور پنجابی میں ہم لاہوریے جب کوئی چیز لیتے تھے تو اس کے ساتھ چونگا ضرور ہوتا تھا. تو آج چونگے میں بھی اللہ نے ہمیں بہت اچھا مہمان دے دیا. وہ مہمان ہے جناب صدیق جان. تو آج ہم اپنے خاص مہمان جناب خلیل الرحمان قمر صاحب اور صدیق جان صاحب دونوں سے باتیں کریں گے اور جانیں گے کہ وہ اصل میں کیا ہے, اصل خلیل الرحمان قمر کون ہے, صدیق جان کیا ہے اور عمران یعقوب ان کے ساتھ کس طرح سے بات کرتا ہے. خلیل صاحب, سب سے پہلے تو بہت شکریہ, بڑی نوازش کہ آپ نے ٹائم دیا. صدیق صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے آج جو عزت افزائی کی اور جو تحفے میں ہمیں یہ تحفہ دیا, یہ میں ساری زندگی یاد رکھوں گا کہ آپ اپنے ساتھ آتے ہوئے ساتھ خلیل صاحب کو بھی لے آئے. اور خلیل صاحب ہمارے لیے آج واقعی یہ بڑی خوشی کی بات ہے. بلکہ یہ بات اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ میں آتے ہوئے صدیق جان کو ساتھ لے آیا. اچھا خلیل صاحب, سر یہ جو واقعہ ہوا پیچھے, اس کے بعد منصور نے آپ کو اپنے شو میں بلایا اور آپ کی اس سے بھی گرمی سردی ہو گئی. اس پورے واقعے کو کس انداز میں دیکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ بڑا اچھا, کیونکہ میں نے یہ کہیں نہیں کہا. مجھے میرے ایسوسیٹ کو کوئی 2-2.5 دن میں کوئی 25-30 کالیں آئیں اور ریکویسٹ کی گئی. اور بدقسمتی سے اس دن میرے دوست کی ڈیتھ ہو گئی تھی, جس کے نام پر میں نے پیارے افضل لکھا تھا. میرا وہ افضل اس دن مر گیا تھا اور میں اس کے جنازے کے بعد میں نے جانا تھا اور میں نے 9 کنٹینیوس شو کرنے تھے. یہ کوئی 7واں شو تھا یا 5واں شو تھا یا 6واں شو تھا, 5 6 7 میں سے کوئی فگر آئی ایگزیکٹلی ڈونٹ ریمبر. تو میں گیا, ہی میٹ می ویری ڈیسنٹلی. تھکا ہوا تھا میں 5 6 شو کر کے. میں بیٹھا تو اس نے کہا, میں نے پوچھا مائک لگتے ہوئے کہ میرے ساتھ پینلسٹ کون کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ عامر لیاقت حسین ہے اور ایک پاکستان فلم انڈسٹری کی کوئی ایکٹریس. تو ایک لہجے کے لیے مجھے خیال آیا کہ عامر لیاقت حسین صاحب کیا کہیں گے اور وہ کیا کہے گی. تو وہ جو خاتون ایکٹریس ہے, وہ کوئی 3 مہینے پہلے یہاں ایک پارٹی, سکسیس پارٹی ہو رہی تھی جس میں ادران صدیقی, ہمایوں سعید, ندیم بیگ, واسی چودھری سب تھے. تو انہوں نے کچھ ایسی حماقت کی ہوئی تھی. میں وہاں پہنچا تو وہ پارٹی تھی جو بقول ان کے دیٹ واز خلیل الرحمان قمر آنر ان خلیل الرحمان قمر آنر. تو میں جب وہاں پہنچا تو سب لوگ مجھ سے بڑے پیار سے, بڑی عقیدت سے مل رہے تھے اور وہ بڑے کیا ڈیسنٹ لوگوں کی پارٹی تھی, جن کے ہاں تھیسس تھا, جن کے ہاں آئیڈیالوجی تھی, جنہوں نے مجھ سے سوال کرنے تھے. تو یکایکی ہجوم پھٹتا ہے اور ایک عورت آ کے میرے پاؤں ہاتھ جوڑنے لگتی ہے اور ایک پاؤں پڑ جاتی ہے, معاف کر دو معاف کر دو معاف کر دو. یہ وہی ایکٹریس تھی. تو میں نے ہمایوں سے کہا, اس کو لے جاؤ یہاں سے پلیز, میں یہاں 2-4 پل کے لیے انجوائے کرنے کے لیے آیا ہوں. ہمایوں میں مجھے غصہ آئے گا. ہمایوں نے آ کے مجھے ریکویسٹ کی, خلیل صاحب چلے چھوڑ دیں سر, معاف کر دیجیے. اور میں نے کہا یار بھائی تیری مہربانی ہے, میں نہیں معاف کرنے والا اس کو لے جاؤ یہاں سے. وہ پھر 2-1 اور لوگ آئے. میں نے کہا اب میں گالیاں دوں گا, یاد رکھ لو. ہمایوں کو سمجھ آ گئی کہ اب گالی شروع ہو جائے گی. اس نے اس کو سمجھایا کہ دیکھو تیری مہربانی ہے, اب نہیں ہو سکتا. حتیٰ کہ وہ 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے میں رہا تو اس کی بہن جو ہے وہ مسلسل مجھ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتی رہی. اس کو شاید رکھا ہی اس نے اس کام کے لیے. تو خیر پارٹی واز اوور اینڈ کیم. اب وہ آئی ہوئی تھی اور میں نے سوچا یہ کیا کہے گی. چلو میں نے کہا کچھ بھی کہے. اس کے بعد اس نے کہا جی بسم اللہ کرے. میں نے کہا بسم اللہ کیجیے. تو پہلا جو پبلک نے تو دیکھا کہ وہ لائیو انٹرویو تھا, لیکن وہ جو پہلے 2.5 منٹ ہیں وہ ریکارڈڈ تھے. اس میں نے جب دیکھا کہ منصور علی خان جیسا گھٹیا آدمی ایسی بدتمیزی کر رہا ہے اس انٹرو میں, اس کی گفتگو اس قدر عامیانہ اور
इंतकामी और बिलो द बेल्ट को मैंने एक दफ़ा देखा उसकी तरफ, क्योंकि वो तो रुक नहीं सकता था, इसलिए मैं बोला नहीं, लेकिन उस पर मैंने फैसला किया। मुझे पता चल गया प्लान्ड है शो। दो चीज़ें मैंने अपने आप को समझाई कि खलीलुर रहमान कमर, बेइज्जती इस आदमी की करनी है, ये जो एंकर है ये बदतमीज़ और घटिया आदमी, और आपने इसको वो ऐसा कोई जुमला नहीं कहना जो इसको चाहिए, पहली बात। दूसरा, आप किसी भी सूरत मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, शो कंप्लीट होगा। तीसरा, आपने पैनलिस्ट को कुछ नहीं कहना, इनको इनकी मौत मार दिया जाएगा। वो क्या, मेरा एक शेर था, सोचता हूं कि तेरे हाथों हराऊं तुझको, सोचता हूं मैं शिकस्तों को गवारा कर लूं। तो मुझे समझ आ रही थी कि आमिर लियाकत हुसैन को मैंने अगर कुछ कहा तो इनको 10-12 शो और मिल जाएंगे, ये इसलिए आए हुए हैं, इज अ डूम्ड अवे गाय वो। तो मैंने कहा नहीं, अल्लाह इनका भला करे, तो अल्लाह पर ही छोड़ देते। तो वो औरत जो है उसको तो मैं आई नेवर वांटेड टू डिस्कस हर इवन। उसने मुझे यहाँ तक मैंने एक दफ़ा चेक भी किया, मैंने कहा मैं चला जाऊँ, तो उसने कहा चला जाए। मैंने कहा नहीं हो भैया, खलीलुर रहमान कमर मैदान छोड़ के नहीं जाएगा। वो मैंने चेक किया था उसको, वो ही वांटेड दैट कि मैं छोड़ के चला जाऊँ। उसके बाद वो जितनी कुत्तों की तरह भौंक सकता है वो भौंकता रहे पीछे। मैंने कहा नहीं, अब तो शो ख़त्म होने के बाद ही भौंकेगा, तुझे मैं यहाँ तो मिलता हूँ। तो उस दिन मैंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा मैंने भी फिर एक प्लान शो किया कि मैंने ऐसा कोई जुमला नहीं बोलना जो ये पब्लिक के मुंह में डाले कि देखिए क्या बोल गए हैं खलील साहब। हालांकि वो डिज़र्व तो ये करता था, मेरे मुंह से अब कुछ निकलता है, लेकिन सर अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ने उस वक्त मुझे बहुत हिम्मत और हौसला दिया। और उस वक्त तो मैं मुस्कुरा रहा था जब मैं पैनलिस्टों की बदनसीबी को देख रहा था कि आपको आज मुझसे कुछ नहीं मिलने वाला। तो वही हुआ, अल्लाह का शुक्र है। वो उनको फिर मेरे जो लोग थे मुझसे मोहब्बत करने वाले उन्होंने बड़ी खूबी से निपटा उनको, वो बल्कि निपटते रहेंगे, उनको कभी मत छोड़िएगा। ये बड़े ताले आज़मा लोग हैं, ये मुल्क की सोशल सेटअप की, ये मेरे मुल्क की वक़ार से खेल रहे हैं ये लोग, इनको मत छोड़िएगा मैं आपको बताऊँ। और इनको इंशाल्लाह मैं भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ूंगा। वाक़िफ़ाने हाल जो चैनल है यूट्यूब का, इसको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छी इसके ऊपर स्टोरीज़, इन्फॉर्मेशन वो मिलती रहेंगी। बहुत शुक्रिया।